مجالس میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے شہید کے درجات کا، ہم اس طرف اپنا رخ نہیں لے کے جا رہے ہیں اس وقت کہ شہید کے درجات کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں۔ عام طور سے بس اتنا معلوم ہے کہ سب سے بہترین موت اگر ہے تو وہ ہے شہادت کی موت، اس سے بہتر موت نہیں ہے۔ اللہ مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب شہید و شہادت میں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے لکھا بھی ہے، بیان کیا ہے، اور میں نے خود انہی کے حوالے سے کئی مجلسوں میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھی اگر کوئی موت ہے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں جب بھی موت آئے تو ہم بھی اسی درجے پر فائز ہوں جس درجے کا نام شہادت ہے۔ ایک سب اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بس اوقات ہمارے ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ وہ شہید ہوتا ہے جو خاک خون میں غلطہ ہو، کہ جس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا، کہ جس کو کفن دینا واجب نہیں ہوتا ہے، اس کا لباس شہادت ہی کفن۔ وہ ایک الگ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے کہ جب انسان جنگ کے میدان میں ہو، جب جہاد میں ہو، لیکن ہر ایک انسان جہاد اصغر کے بجائے ہمیشہ جہاد اکبر میں ملوث ہوتا ہے۔ حضور پاک نے تو ارشاد فرمایا کہ جہاد اصغر تو سر ہو گیا ہے، اللہ جہاد اکبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا وہ تمہارے نفس کا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شہادت کا تصور آپ جہاد اصغر سے لیے نا، جہاد اکبر میں بھی اگر انسان کو موت آ جائے، اور جہاد اکبر تبھی ممکن ہے جب انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں ہی انسان کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا دنیا میں جن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ کر خدا کو ثابت کرنا چاہا، کہیں کہیں وہاں بھی وہ عہدے کو گر گئے۔ جہاں اہل بیت شامل حال ہوتے ہیں وہاں سے جب آپ توحید پہ گفتگو کریں گے، وہاں پر جب آپ شہادت پہ بات کریں گے، وہاں سے جب آپ انصاف اور عدل کی گفتگو کریں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کسی بھی موضوع کی حقیقت کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت نے وہ علوم ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جس کے باہر دنیا کی کوئی شے اب باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں یعنی میرے اہل رسول اللہ کے اہل بیت سے مودت رکھو، ان سے محبت رکھو۔ اور جب انسان کی محبت اہل بیت سے ہو جاتی ہے تو محبت اگر ایک طرفہ ہوتی ہے نا تو دنیا والوں سے تانا مارتے ہیں یہ دونوں طرف کی محبت نہیں تھی، یہ تو یک طرفہ محبت تھی۔ اور یک طرفہ محبت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کہا محبت کب ثابت ہوتی ہے؟ کہا جب دونوں طرف سے محبت پائی جائے تب محبت ثابت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ اب اس محبت کو اگر محبت ثابت کرنا ہے تو صرف ہماری طرف سے محبت کا دعویٰ نہ ہو بلکہ ہمارے عمل اس لائق ہو کہ ان کے اقوال سے یہ بھی ثابت ہو کہ وہ بھی ہمارے لیے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب یہ عالم آ جائے کہ اہل بیت کی محبت ہمیں ملنے لگے، اب اگر ہماری موت چاہے حجر پہ آئے، چاہے شجر پہ آئے، چاہے میدان میں آئے، چاہے گھر میں آئے، چاہے کارخانے میں آئے، کہیں بھی آ جائے ان کے عشق میں ہمیں شہادت نصیب ہوتی ہے۔ صلوات ہے محمد۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے وہ نظام بنا رکھا ہے، اس لیے کہ دنیا اپنی خواہشات کے اعتبار سے عمل کرتی ہے، لیکن اللہ نے دنیا والوں کو سمجھایا، اللہ نے دنیا والوں کو بتایا، اللہ نے دنیا والوں تک یہ علم پہنچایا کہ اگر اہل بیت کے بغیر تم اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری زندگی نفسانی خواہشات کے غلام رہے گی۔
لیکن جہاں اہل بیت کی اطاعت کر کے تم اپنی زندگی بسر کرنے لگے، وہیں پر تمہاری زندگی اطاعت رسول اور اطاعت خدا میں بسر ہوگی۔ عزیزان گرامی، اہل بیت عام طور سے ہماری مجلسوں میں، ہماری محافل میں اہل بیت کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، ان کے علوم کا تذکرہ ایک حقیقت ہے، ان کے علوم کا تذکرہ بہت ہی شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ چیزیں بھی ضروری ہیں ان کے فضائل کے لیے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو تعلیمات اہل بیت نے ہمارے درمیان چھوڑے وہ لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس کو پہنچانا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو یہاں تک پہنچتے ہیں، جسے ہم ممبر کہتے ہیں۔ اگر آپ شاعری کے ذریعے، کتابت کے ذریعے، کتابت کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے کوئی بھی اللہ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے تو اس منصب کا استعمال، بہترین استعمال ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ ایک سب آپ نے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ عزیزان گرامی، آج کی مجلس میں جو میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 69، جو لیٹرز ہیں مولا کے نہج البلاغہ میں۔ وہ خط تو بہت بڑا ہے، وہ پورا خط بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں ابھی تھوڑی بہت ایسی بھی جو میں بیان کر سکوں، شاید ہو سکتا ہے میں مکمل بیان بھی نہ کر پاؤں، جہاں تک بیان کر سکوں میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ کچھ چیزیں میں نے اپنے اعتبار سے اوپر کے نیچے، نیچے کے اوپر کر کے اپنے اعتبار سے یکجا کی ہیں، جو انشاءاللہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا، کیونکہ اہل بیت ہی وہ ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ یہی واحد ذریعہ ہے ہمارے لیے۔ یقیناً عزیزان من، حارث حمدانی کے نام یہ مکتوب ہے مولا کا، اور ان کے بارے میں مشہور، یہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے میں وہ لوگوں کے بہت ہی شدید ترین، مطلب ایکسٹریمسٹ تھے۔ کس لیول پہ؟ حالانکہ اس ورڈ کو لوگ نیگیٹولی لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے، مولا کی محبت، مطلب ایکسٹریم لیول پہ تھے، اتنا ان کو لوگ کہتے تھے اچھا وہ حارث حمدانی، ارے وہ علی کے چاہنے والے، مطلب ایکسٹریم لیول پہ تھے وہ، ان کی محبت ایسی تھی۔ اور جب مولا نے کوفہ کو راجدھانی بنایا، دارالحکومت، تو پھر یہ یمن سے مائگریٹ کر گئے۔ میں علی مرتضیٰ زیدی صاحب کو سن رہا تھا تو وہ ان کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ ابھی اس وقت انصار اللہ کو آپ کہتے ہیں نا، ان کا بھی کنیکشن جو ہے وہ حارث حمدانی کے گھرانے سے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ جو ان کی محبت کی نا حضرت علی سے، بھئی اہل بیت کا چاہنے والا کیا پسند کرتا ہے؟ جو اہل بیت پسند کرتے ہیں۔ کیا ناپسند کرتا ہے؟ جو اہل بیت ناپسند کرتے ہیں۔ آج اگر عجل کی پسندی کی بات آئے تو یمن کی زمین سے، ان کی نسل سے آپ کے سامنے ہے، اور ظلم سے اگر نفرت کی بات آ جائے تو ظالموں کو ٹھیک طریقے سے سمندروں کے سانس بھی نہیں لینے دے رہے ہیں۔ ایک سلوات ہے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ حالت ہے، بلند پورا بیاپار جس سے ہو رہا ہے، جو یہ حق پسند ہو گئے۔ ان کی بہت ساری چیزیں، عام طور سے خطوط کا تو طریقہ یہ تھی، سب سے پہلے حمد باقی تعالیٰ، اس پاک پروردگار عالم کے لیے میں کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں گے نا، چاہے خطبہ ہو چاہے مکتوب ہو، آپ دیکھیں گے پروردگار عالم کے حمد اور اس کی تعریف کس لیول پہ مولا نے کی ہے۔ ہر ایک طریقے کا ذہن رکھنے والا اگر قرآن مجید کو، اگر نہج البلاغہ کو پڑھتا ہے تو اس کا یقین پروردگار عالم پہ ہمیشہ بڑھتا چلا ہے۔ ہر ایک طریقے سے، ہر ایک لیول سے، ہر ایک لیول سے کہتے ہیں نا، جس کی جیسی ذہنیت، خدا کو پہچاننے کی بات آئی تو ایک بڑھیا کے پاس گئے کہ تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے، آپ کسی طریقے سے پہچانتے ہیں، آپ کسی طریقے سے، میں کسی طریقے سے پہچانتا ہوں۔
خدا کے وجود کو کسی بھی طریقے سے پہچان. نہج البلاغہ پڑھیے آپ، نہج البلاغہ میں آپ کو ہزاروں طریقے مل جائیں گے کہ کیسے پہچانا. چرخا چلا رہی تھی، روک دیا. کہا تو نے دیکھا کہ چرخا رک گیا؟ ہاں رک گیا. پھر چلانے لگا، دیکھا چلنے لگا. ہاں. کب تیری سمجھ میں بات نہیں آتی، ایک معمولی سا چرخا بغیر چلانے والے کی نہیں چل سکتا، اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کی کیسے چل سکتا؟ ایک معمولی سا چرخا ہے، نہیں چل. یہ الگ الگ نظریہ اور الگ الگ ذہنیت، الگ الگ فکر ہے لوگوں کی. ایک ہمارے جاننے والے لوگوں کو ایگزیکٹلی ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں، ہمارے سینئر تھے، یہی بی ٹیک کر رہے تھے یہاں سے. یوں ہی بات چلنے لگی کہ بہت پہلے کی بات ہے، میں کہوں شاید غالباً 2010 سے 11 یا 2009 یا 10 کی بات تقریباً. سر ضیاء الدین ہال تھا، وہیں پر ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے. ہمارے گاؤں کے لوگ تھے، سب لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. تو یہ کہنے لگی میں کئی دنوں سے پریشان تھا، یہاں تک کہ میں کچھ لوگوں سے سوال بھی کرتا تھا. لوگ کہتے ہیں ارے اللہ کے اوپر تم شک کر رہے ہو. نہیں بھائی، میں سمجھنا چاہتا ہوں. بالآخر مجھے جواب مل گیا. انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، سائنس سے تعلق اس کا. میں نے کہا کیا جواب ملا تمہیں؟ خدا کی وجہ کیا جواب ملا؟ بولا اگر میں ایک بند کمرے میں کئی غبارے اس میں ہوا بھر کے چھوڑ دوں اور میں چاہوں کہ یہ غبارہ اس طرف سے چلے، وہ غبارہ اس طرح سے چلے، وہ غبارہ اس طرح سے چلے، اور کسی پہ ڈوری بھی نہ بندھی ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. ڈوری بھی نہ باندھے اس میں، صرف ہوا بھر کے چھوڑ دے کمرے میں. میں نے کہا پھر اس سے تم نے کیا نتیجہ نکالا؟ یعنی دنیا میں اتنے بڑے بڑے غبارے ہوا میں لٹکتے اور چلتے ہوئے تمہیں نظر نہیں آتے. ارتھ اپنی رفتار سے چل رہا ہے، سورج کا گولا اپنی رفتار سے چل رہا ہے، چاند کا گولا اپنی رفتار سے چل رہا ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے اپنی رفتار سے چل رہے ہیں، اتنے سارے پلانٹ اپنی رفتار سے چل رہے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی. اس کا اپنے تسلسل میں چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ بنا ڈوری کے پیچھے کوئی رن کروا رہا ہے، اور جو اسے چلا رہا ہے اسی کا نام خدا ہے. ایک سوال ہے صلی اللہ محمد وآل محمد اپنا اپنا نظریہ ہے، ان کا اپنی سوچنے کی فکر ہے. حالانکہ جب ثابت کرنے پہ آئے تو علی کے در کا ایک دیوانہ بھی نظر آیا ہمیں. ایسا دیوانہ کہ ابو حنیفہ اپنے درس میں بتا رہے تھے کہ ہم جعفر صادق کے اس قول کو انکار کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ شیطان جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. وہ خود آگ کا بنا ہوا ہے، آگ اسے کب تکلیف دے گی؟ اور اس بات کا بھی میں ان کی انکار کرتا ہوں کہ اللہ کبھی نہیں دکھے گا. دکھے گا کوئی چیز ہے اس کا دکھنا لازم ہے. اب وہ ہے کہ بہت سارے کہ ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جناب بہلول نے کس طرح سے جواب دیا؟ میں بھی دو باتوں پر اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، اور بڑے زور سے مارا انہوں نے، بس پھٹا نہیں، بہت زور سے مارا. آپ کو شدید ڈر سے تڑپنے لگے. سارے شاگردوں نے پکڑا، لے کے گئے خلیفہ کے پاس. کیا ماجرا ہے؟ کہا اس نے مجھے بہت تیز سے مٹی کے ڈھیلے سے مار دیا. کہا پھر سے دوہراؤ، کس سے مارا؟ کہا مٹی کے ڈھیلے سے. کہا خلیفہ یہ جھوٹا ہے، اس نے ابھی ابھی کہا شیطان آگ کا بنا ہے لہذا آگ اسے تکلیف نہیں دے گی. یہ انسان مٹی کا بنا ہے، مٹی سے کیسے تکلیف دے گی؟ یہ مٹی سے کیسے تکلیف دے دے گی؟ کہیں بکواس کر رہے ہیں، مجھے درد ہو رہا ہے. کہاں درد ہو رہا ہے؟ دکھاؤ. اگر درد ہو رہا ہے تو دکھاؤ، کیوں نہیں دکھاتے کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ عجیب ہے، انسان ہو، ہر چیز دیکھنے والی تھوڑی نہ ہوتی ہے، محسوس
सलवात है صلی علی محمد و آل محمد وعجل درد نہیں دکھتا تو کیا درد سے انکار ہے؟ میڈیکل سائنس کا پین کلر کا انوینشن اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے پر بھی تحقیق کی جاتی ہے. آؤ بغیر دیکھے ہوئے پر ایمان پر، غیر پر ایمان کی بات ہے. عزیزان من، مولا فرماتے ہیں تمام تعریف اس کے لیے جو اس جہان کا پالنے والا ہے. جی بہت چھوٹا سا جملہ ہے، بہت کم لفظ ہے. آپ دعائیں گمائیں پڑھیں نا، اس میں 3 جگہوں پر 3 بار یا ربے کا لفظ استعمال ہوا. مولا کا ہی ہے، مولا نے ہی اس دعا کو تعلیم کی جناب کو. 3 جگہوں پر 3 مرتبہ اس لفظ کی تکرار ہوئی، یا ربے، اے پالنے والے. اگر جو کچھ بھی آپ کو میسر ہے، کچھ بھی، سب اسی کی طرف سے. اور جب اس کی طرف سے آپ کو جو کچھ بھی میسر ہو جائے تو یقیناً یہ اس کا حق ہے، اس کا شکر ادا کریں. وہی حقیقی پالنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پالتے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ہم انتظام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پھر مزدوری کرنے کے بعد کھانے پینے کا سامان خود لے کر کے آتے ہیں، پھر ایک انتظام ہوتا ہے، پھر جا کر کے مجھے خود اور ہمارے بچوں کو غذا فراہم ہوتی ہے، ان کی پرورش ہوتی ہے کسی کے اندر اتنی طاقت جو لوگوں کو کھلا سکے؟ پوری کائنات پر جسے حکومت دے دیا پروردگار عالم نے، وہ تو اللہ کی مخلوق کو کھلا نہ سکا. سلیمان نبی نے اعلان کر دیا تھا ہر ایک مخلوق کی دعوت ہے، اور کیوں نہ کرتے؟ پروردگار عالم نے ہر ایک شے پر حکومت عطا کر دی تھی، اور جتنے کھانے اکٹھے کیے گئے تھے وہ سمندر کی صرف ایک مچھلی کی غذا تھی. اب ذرا سوچو کہ وہ پروردگار کتنا بڑا پالنے والا ہے، اتنا بڑا پالنے والا، اتنا بڑا پالنے والا کہ سامنے والا بندہ اپنی مٹھی بند کر کے آتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تیری مٹھی میں مکھی ہے اور اس کو بھی اس کی غذا مل چکی ہے. ایک سلوات ہے محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ایک اور سلوات ہے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اسی خطبے میں، اسی مطلوب میں مطلب آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو، نعمتوں میں سے کسی نعمت کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو، ڈسٹرائے مت کرو، خراب مت کرو کسی بھی نعمت کو. اور اس میں جو انعامات تمہیں بخشے ہیں ان کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے. وہ پالنے والا ہے، اس نے ہمیں کتنی انعامات دی. میں بول رہا ہوں، میری آواز نکل رہی ہے، یہ اس کی نعمت ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی قوت جو اللہ نے آپ کو قوت عطا کی اسے بیٹھے ہیں، جو اس کی نعمت ہے. آپ کے کان میری آواز کو سن رہے ہیں، نعمت ہے. آپ کے جسم ڈھکے ہوئے ہیں، یہ آپ کی نعمت ہے. پہلی بات مولا فرماتے ہیں حارث حمدانی سے کہ دیکھو جو اس نے نعمتیں تمہیں دیے نا اسے ضائع مت کر. ارے بہت زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے ایک تو کوئی مسئلہ نہیں، ارے ٹھیک ہے اس کو کچرے میں ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو پتا ہے دنیا کی سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد، دیکھو سائنس کا جب انسان کو خطیب حوالہ دینا، کبھی بھی اس سے مراد یہ مت لیجیے گا کہ اسلام کے مخالف لا کے کھڑا کر دیا، نہیں. سائنس ایک بہترین ذریعہ ہے اسلام کی باتوں کو دنیا کے سامنے سچ ثابت کرنے کا. سائنس نام ہے مشاہدے کا، آبزرویشن کا نام ہے. لوگ آبزرو کرتے ہیں پھر یقین آسانی سے کر لیتے ہیں. اور عقیدہ جو ہے آبزرویشن کا نام نہیں ہے.
وہ روحانی طور پر اپنے علم کو ڈیولپ کر کے اس پر یقین حاصل کیا جاتا ہے نا عزیزان گرامی. یہ دنیا کے لوگوں نے ترقی کی تو ریسائکلنگ بہت ساری چیزوں کو, خاص طور سے پلاسٹک ہے بہت ضروری چیز ہے, اس پر ہندی میں کہتے ہیں نا انکش کرنا بہت ضروری ہے. ہماری فضا کو خراب کر رہا ہے پردوشن. ہم اس ہوا میں اس وقت ہمارا اس وقت کس لیول پہ ہے, باہر کی کنٹری میں تو اسکول وغیرہ بند کر دیے جائیں کتنے ایکوائل پر. جس ایئر کوالٹی میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے سروائیو کر رہے ہیں. اچھا بسا اوقات ہم بیٹھے بیٹھے حکومت کو کوستے رہتے ہیں. گھر کے کچرے کی پالی تھی دروازے پہ بہتی ہوئی نالی میں ڈالنے سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے. نہیں, اسے پرہیز کرنا چاہیے. اسلام چیخ چیخ کے کہہ رہا صفائی تمہارا آدھا ایمان ہے. اچھا اس کا سمجھے بیڈ افیکٹ کیا پڑتا ہے, اس کا برا اثر کیا پڑتا ہے ہمارے قوم پہ. ہم جو عمل کرتے ہیں نا دنیا سمجھتی ہے اسلام ہے. سب سے بڑی پرابلم اس سال جو عشرہ اولا میں نے خطاب کیا تھا جس کا عنوان تھا اسلام اینڈ کوسچن مارک, اور جس میں میں نے کہا تھا کہ اس مجلس کا موضوع ہے مسلمانوں کو مسلمان بنانا. اس میں سب سے بڑی پرابلم یہی تھی کہ ہم نسلی طور پر تو مسلمان ہو گئے ہیں, اصلی طور پر مسلمان ہمیں بننا ہے, حقیقی طور پر مسلمان بننا ہے. عزیزان ہم جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, بہت سارے درخت ہیں اپنے مفاد کے لیے ہم نے کاٹے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری فضاؤں میں اس کا پارٹیسپیشن کتنا ہے. نہیں غور کیا ہم کہ ہماری فضا کو کتنا پیوریفائی کر رہا ہے, اس پر ہم نے غور نہیں کیا. سائنس نے بتایا یہ پیڑ لگاؤ آکسیجن لیول بڑھتا ہے, اس سے بہت ساری گندگی ختم ہو رہی ہے. صحیح صاحب ہم اپنے لیول پہ رہیں گے, گندگی ہمیں پھیلانا ہے. ہم تمام انسانوں کی بات کر رہے ہیں, کسی نہ فرقے کی بات کر رہے ہیں, کسی قوم کی. اتفاق یہ ہے کہ مسلمانوں سے جب ہوتا ہے تو مسلمانوں کی دنیا میں سب سے زیادہ دشمن ہے, اور وہ بھی کیوں نہ جو آگے بڑھتا ہے اسی کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں نا. اب لوگ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کی حرکتوں کو اسلام کی حرکت بنا دیتے ہیں, اور یہ ایسا نہیں کہ یہ آج ہے, ایک زمانے قدیم سے رہا. اسلام کی چادر میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جب اسلام کے اوپر حملہ ہوتا تھا تو اپنے آپ کو آگے کر دیتے تھے, کہتے تھے ہم مٹ جائیں گے لیکن اسلام کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. اور جب ان کے ذریعے لوگوں نے اسلام کو جانا تو اسلام ان کو ویسا ملا جیسا رسول اللہ لے کر آئے تھے. اور جو دوسرے طرح کے لوگ تھے جسے ہم درباری کہتے ہیں, بنام خلافت لوگوں تک جو اسلام پہنچا, اس میں ان لوگوں نے خاص طور سے بنی امیہ کے لوگوں نے کیا کیا, جب ان کے اوپر مصیبت آتی تھی تو وہ اسلام کو آگے کر دیتے تھے اور اسلام کو لہو کر دیتے تھے. اب ان کے ذریعے جو لوگ اسلام تک پہنچے ہیں وہاں انہیں ٹوٹا ہوا پھوٹا ہوا زخمی لہو لہان ایسا اسلام ملا جو ہے دنیا کے سامنے وہ پیش بھی نہیں کر پاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اہل بیت کے ذریعے اسلام کو سمجھو تاکہ وہ اسلام ملے جو خدا تم تک پہنچانا چاہ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد عزیزان. اللہ نے ہمیں نعمتیں بہت دی ہیں, بہت ساری نعمتیں دی ہیں, لیکن نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا. یہ ریسائکلنگ ہے نا, ہم بھی بہت سارے ریسائکلنگ ہمارے یہاں میں اپنے بزرگوں سے سنتا ہوں کہ ہمارے گھر کی جو خواتین بزرگ خواتین ہوتی تھی وہ کیا کرتی تھی, کپڑے خراب ہوئے بچھونے میں تبدیل کر دیے, تکیے میں تبدیل کر دیے, چھوٹے بچوں کے بستر میں تبدیل کر دیے, وہ خراب ہوئے تو تکیے کے اندر بھر دیے. ریسائکلنگ تو ہمارے بہت پہلے سے تھی. نعمتوں کو ضائع مت کرو, اور صرف ضائع کرنے کی بات نہیں, جو انعامات اللہ نے تمہیں بخشے ہیں نا اس کا اثر بھی تم پر ظاہر ہونا چاہیے. میں مجلس پڑھ کے اترا, ظاہر ہے اگر سب کو نہ صحیح تو کسی ایک بندے کو کوئی بات تو ضرور پسند آ جائے گی. یہ تو کمال ممبر کا ٹھیک ہے 99.99 کو پسند آئے, 0.1 کو پسند آئے, وہی بندہ نے ہمارے سامنے کہے آج بہت اچھی مجلس پڑھی اور میں وہیں پر تمہارے بڑی محنت کی تھی ہم نے.
میرے اندر اتنی طاقت ہے؟ کسی آیت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ نیچے سے بیٹھ کر واہ یا سلوات کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں؟ ہے طاقت آپ کے اندر؟ ابھی غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں گے؟ نہیں ہے. جب تک ارے ہم نماز میں جب اسی کی عبادت میں کھڑے ہوتے تو یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے کہ ہم تیری دی ہوئی طاقت سے کھڑے ہو رہے ہیں. ہے نا خدا نے کرا نہیں ہے قوت. ارے ہم نے بڑی محنت کی. کیا محنت کی تم نے؟ تمہیں مجھے توفیق دی اللہ نے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم پر یہ نعمت نازل کی کہ میں اس کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا سکوں. اس کی نعمتوں کا اظہار کیسے؟ شکر ہے پروردگار عالم کا. اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آپ کو سمجھا لے گیا. بہترین گھر بنایا آپ نے, بہت اچھا گھر بنایا. اللہ نے نعمت دی آپ کو نا. اللہ نے آپ کے لیے ذرائع مہیا کیے, مسبب الاسباب ہے وہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے. پروردگار عالم ان سب کو اللہ ان لوگوں کو گھر عطا کرے اور اس میں وہ فرش ایسا بچھا سکے. ہے نا وہ مسبب الاسباب ہے, وہ کہاں سے دے دیتا ہے کسی کو نہیں معلوم. گھر بن گیا بہت اچھا, بہت خوبصورت. اب ہر گزرنے والا کہے بھائی بہت اچھا بنایا. ارے ہاں میں نے بڑی محنت کی, میں نے ایسے کیا. اثر اس کا ظاہر ہونا چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے رحم سے مجھے یہ گھر عطا کیا, اپنے کرم سے مجھے یہ گھر عطا کیا. تمہاری اولاد ماشاءاللہ پڑھنے میں بہت اچھی ہے. ارے تو میں رات پوری رات کیا گا اس کے پیچھے. تمہاری اوقات ہے. اگر وہ نہ چاہے, ارے رسول کے گھرانے میں بھی ایک شخص ایسا ہے جسے ابو جہل کہا گیا. پڑھا ہوگے نہیں عزیزان من. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ایسی نعمت عطا کی کہ وہ علم دوست نکلا. جو نعمتیں اس نے عطا کی ہے, مولا فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں میں اس کا اثر ظاہر. تو ایک بہترین ذریعہ کیا ہے اس کے اثر کو ظاہر کرنے کا کہ جو بھی نعمتیں ملے اس کو ہمیشہ پروردگار عالم سے ریلیٹ کرنا کہ یہ سب اسی کی ہی دی ہوئی چیزیں ہیں. اور جس دن یہ خیال ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی دی ہوئی چیزیں ہیں, ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں کبھی نہ تکبر پیدا ہو سکتا ہے, نہ کبھی غرور پیدا ہو سکتا ہے. اس صلوات پہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. اور اسی مکتوب میں ایک اور جملہ ہے, مجھے لگ رہا ہے ایک اور صلوات پہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. تھوڑا سا کہ موت اور موت کے بعد کی منزل کو بہت یاد کرو. یہ ایک بڑا عجیب سنٹینس ہے. ہمیشہ کہ اپنی موت کو یاد کرو, موت کو یاد کرو, موت کو یاد کرو. مولا فرماتے ہیں موت اور موت کے بعد کی منزل کو. اب موت کے بعد کی منزل آپ کے ذہن, جیسے میں نے کہا موت کو اور موت کے بعد کی منزل کو یاد کرو, ذہن کام ہو جائے. موت اور قیامت یعنی جنت اور جہنم, یہی تو سیدھا سیدھا ہر ایک انسان کو کیا ہوا, موت اور موت کے بعد کی منزل. ادھر موت آئی, ادھر جنت اور جہنم ڈیسائیڈ ہو گیا. اچھا ہم کیا سوچیں گے؟ جنت ہی سوچیں گے, ہے نا. دعائیں میں مولا فرماتے ہیں ہم اپنی امید کو کیوں توڑے, ہم تو دعا کرتے ہیں مولا سے اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. میرے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. نہیں, ہمیں امیدیں نہیں ٹوٹتی, ہم اس سے امید لگائیں. دعائیں کا ہی جملہ ہے کہ مولا اگر تو نے میرے اعمال کے بنا پر جہنم میں ڈال بھی دیا تو بھی میں تجھ سے ہی امید لگا کہ تجھے آواز دوں گا تاکہ لوگ سنیں کہ میں جہنم میں بھی تجھے ہی پکارتا ہوں. ہم تو یہی کہیں گے نا, موت کے بعد ہم کس چیز سے تصور کرتے ہیں؟ جنت کا. آپ لوگ انسان سے بتائیے کیا موت کے بعد جنت ملے گی؟ موت کے بہت بعد جنت ہے.
انفیکٹ میں کہوں قیامت کے بعد جنت ہے. پھر بھی مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ موت اور موت کے بعد کی منزل کو بہت یاد کریں. صرف موت کیا ہے؟ یہ دنیا میں کوئی مر جاتا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اچھا ابا مر گئے ہے نا، تایا چلے گئے اس دنیا سے. آپ کو کیا لگتا ہے موت کی وجہ سے ہمیں رونا آتا ہے؟ نہیں، موت کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. موت کوئی تکلیف کی چیز ہے ہی نہیں جس سے تکلیف محسوس کی جائے. اگر تکلیف کی بات ہوتی دنیا میں بہت موتیں ہوتی ہیں. ہم نیوز پڑھتے ہیں سڑک حادثے میں، موٹر سائیکل سے، چار پہیے سے، کوہرے میں، ایکسپریس وے پر، وہاں اتنی موت. ہم بیٹھ کے روتے ہیں کیا؟ نہیں روتے. پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف جدائی کی ہے، اس انس اور محبت کے ٹوٹ جانے کی تکلیف ہے. اس پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اب یقین ہو گیا کہ یہ بندہ ہمیں نہیں ملے گا. جو آپ کی محبت اس سے ہے نا، جو محبت کسی بھی طرح کا جو بھی کنیکشن آپ کا ہے، وہ چاہے نسلی کنیکشن ہو چاہے عشق کے اعتبار سے کنیکشن ہو، اس کی وجہ سے رونا آتا ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو موت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. موت کو بس موت کو یاد کرنا کس سینس میں؟ اس سینس میں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اور آج جسی ناگہانی موتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ دیکھیں یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، زندگی ہماری سب کچھ نہیں. ایک دن مرنا سب کو ہے. تو صرف موت کو نہیں یاد کرنا بلکہ موت کے بعد کی منزلوں کو یاد کرنا. یہ بہت مشکل ہے. میں کتنا ایکسپلین کروں جو کہوں کہ جسے ہم برزخ کہتے ہیں. میرے خیال سے ایک اشرا بھی پڑھا جائے اور سب سے آسان ہے. اگر لوگ کتاب دوست یہاں پر کچھ لوگ ہیں تو منازل آخرت ضرور پڑھیں. شیخ عباس کی علیہ السلام یا ملت الرشاد ضرور پڑھیں. وصیتیں اسے ضرور پڑھیں. برزخ سمجھ میں آئے کہ برزخ کیا ہے. ہم برزخ کو بھول چکے. قبر کی تنہائی، قبر کے بعد کا سفر وہ ذہن میں نہیں ہے. ہمارے فرماتے صرف موت نہیں، موت کے بعد کی منزلوں، نٹ منزل، منزلوں کو یاد کرو، بہت یاد کرو. اب اگر منزلوں کی بات آ جائے تو موت کے بعد سے جو غسل و کفن ہوتا ہے، جنازہ ہے، قبر میں اترنا ہے، قبر کا بند ہونا ہے، لوگوں کا چلے جانا ہے. بس ایک چیز کی طرف میں اشارہ خالی کروں گا اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حالانکہ یہ تو بہت ساری، لیکن ایک چیز اور بیان کروں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اسے بیان کرنا. کہ انسان جب سب کے سب لوگ دفن کر کے جانے لگتے ہیں، کوئی قبر کے پاس تو نہیں رکے گا نا. کیوں رکے گا بھائی؟ اللہ نے نظام بنا رکھا ہے کہ انسان کو واپس اپنے گھر جانا ہے، دنیا کے امور بھی انجام دینے ہیں. وہ قبر تک آیا اسے عبرت حاصل کرنے کی، مجھے بھی جانا کہ وہاں بیٹھ تو نہیں جائے گا. لیکن جو مرنے والا ہوتا ہے وہ چیخ کے آواز دیتا ہے. اس نے اگر کبھی کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلایا ہوتا ہے نا تو اس کو یاد کر کے کہتا ہے تو جا رہا ہے مجھے چھوڑ کے، میں نے تجھے پانی پلایا. ایک چیز کو یاد کرتا ہے. اتنی تنہائی، اتنی ہولناکی، اتنا خوفناک منظر ہوتا ہے اس کے لیے، وہ نہیں سمجھنا. اس لیے مدد فرماتے اور بہت ساری چیزیں میں نے، اور ہو سکتا ہے آپ کو جانتے بھی، بہت سارے علماء نے اس پر بحث کی. موت اور موت کے بعد کی منزلوں کو بہت یاد کرو. جب بعد کی منزلیں آئیں گی نا تو ہم صرف ممبر سے لوگوں کو جنت بانٹتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جنت تو مل ہی جائے گی، برزخ کسی طرح سے ہمارا نکل جائے. ایک سب بات میں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد و گرامی. بس آخری مرحلے پر، اور حالانکہ وقت ہو چکا میرے حساب سے، جو وقت ہونا چاہیے وہ ہو چکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے بیان کرنا بہت ضروری ہے. اسے الحمدللہ خاص طور سے اس مجلس پہ مولا فرماتے ہیں اسی مکتوب پہ کہ بازاری اڈوں میں بیٹھنے اٹھنے سے الگ. بازاری اڈوں میں
بیٹھنے اٹھنے سے الگ رہو، کیونکہ یہ شیطان کی بیٹھکیں اور فتنوں کی آماج گاہ، شیطان کی بیٹھکیں اور فتنوں کی آماج گاہ ہے۔ شاید کہ میں بہت پہلے اگر پڑھا ہوتا تو میری بھی ہسٹری میں یہ چیز نہ ہوتی، لیکن اب ظاہر ہے کہ میری بھی ہسٹری میں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ہمیں بھی دیکھا ہو، ہم نے بھی ڈھابے کے وقت گزارے ہیں، اور ڈھابے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں تو بازاری اڈے ہیں۔ بہرحال اللہ نے ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھا کیونکہ ہم نے ڈھابے بازی نہیں کی، ہے نا؟ ڈھابے پہ جا کسی چائے پیے، تھوڑے دور وقت گزارے ہیں۔ بازاری اڈوں سے مراد ابھی مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے، ہم کیمپس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ بھی کیمپس میں، اس لیے میں اسی کو مثال دے رہا ہوں۔ بازاری اڈوں میں ہم نے ڈھابے بازی نہیں کی کہ جہاں پورا دن ہم نے بتایا، ایسا کبھی نہیں ہوا، کسی ڈھابے پہ ہم نے چیز نہیں کی۔ لیکن ہاں وہاں سے ایک چیز ضرور سمجھ میں آئے کہ ہم جب بھی وہاں بیٹھتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ فتنے یہیں سے پنپتے ہیں۔ انسان جب بالکل خالی بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک بیٹھک میں 10 چائے چل رہی ہے، میں بہت زیادہ کمنٹ کیوں کروں، تنقید کیوں کروں، میں نے خود ایک بیٹھک میں 3 چائے پیے ہوئے، میں بہت زیادہ نہیں بول سکتا، لیکن ہاں ہوشیار کر سکتا ہوں اپنے آگے والی نسلوں کو کہ یہ جو بیٹھکیں ہیں، یعنی جو کہو کہ اختر کی اسٹال پہ جا کے بیٹھ گئے، حسن کے ڈھابے پہ جا کے بیٹھ گئے، فلاں ڈھابے پہ جا کے بیٹھ گئے، فلاں ڈھابے پہ جا کے بیٹھ گئے، پورا دن گزر رہا ہے، پوری راتیں گزر رہی ہیں وہاں پر، وہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ پہلی بات وہ شیطان کی بیٹھکیں، بازاری اڈے جو ہیں وہ شیطان کی بیٹھکیں، اور دوسرے فتنے جو ہے نا وہ یہیں سے جنم لیتے ہیں، یہ فتنوں کی آماج کا ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ سے حارث حمدانی سے ایسی جگہوں سے پرہیز کرو وہاں پر اپنا وقت نہیں گزارو۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ظاہر میں نے پہلے کہا کہ ایک سلسلے وار ہر مہینے یہ مجلس اعزا منعقد ہوتی رہی ہے، اور امام حسین کے عنوان سے، اور اتفاق یہ ہے کہ آج کی مجلس میں ایک مومن کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیا ہے۔ اب ایک بحث تھی کہ شب ولادت مصائب کا بیان کرنا نہ کرنا، کچھ لوگ کہنا ہے کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں ہمیشہ مصائب بیان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے کہ مصائب بیان ہو نہ ہو۔ اگر کسی مرحوم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف مجلس ہی اصالہ ثواب کی جائے، محفل بھی اصالہ ثواب کی جا سکتی ہے، محفل بھی آپ قصیدے پڑھوائیں، بہترین قصیدے پڑھوائیں، اس نیت سے کہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچے، اور اکثر ہوتا ہے۔ میں نے خود امامیہ آل کی محفلوں میں یہی ہوا، میں گیا ممبر کی محفل پڑھنے کے لیے قصیدہ لے کر کے، ہمارے مفیدار بھائی مدرسی صاحب تھے اللہ ہاؤس والے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، میں بیٹھا اور میں نے خود وہیں پر اعلان کیا کہ میں اس نیت سے یہ قصیدہ پڑھ رہا ہوں کہ اس کا ثواب جو ہے میں ان کو ایصال کروں گا۔ محفلیں بھی ایصال ثواب کی جا سکتی ہے، ایسا یہ کوئی بہت بڑا مرحلہ نہیں ہے کہ نہیں سب مجلس اعزائی منعقد ہو اس کے بعد بھی ان کو ثواب پہنچے گا، نہیں۔ آپ نے جو ذکر کیا ہے نا، اس ذکر کو بھی میں نے جیسا کہ پہلے کہا، آپ نے اپنے مرحومین اور جو بھی آپ یہاں شرکت کرنے آئے ہیں، آپ اپنا ثواب شیئر کر دیجیے، پورے ذکر کا ثواب جسے چاہے اسے سارے ثواب کر لیں۔ لیکن چونکہ یہ بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت بڑی بحثیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام کی حدیث ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہونا اور ہمارے غم میں غمگین رہنا، ٹھیک ہے، جب خوشی کو خوش ہو جاؤ اور جب غم زدہ رہو۔ آداب کے اعتبار سے مراجع کے جوابات، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، مراجع کے یہ تو خود بیان الانوار میں ہے، اور یہ مراجع کے جوابات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مناسب ہے کہ خوشی کے دنوں میں ولادت کا مطلب یہ ہے وہ اس دن خوش رہا جائے، اور شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن غمزدہ رہا جائے۔ حالانکہ کراس کوئسچن بہت سارے ہیں، یہ ممبر جگہ نہیں ہے، میں ممبر سے نیچے اتروں تو بہت سارے اس کے کراس کوئسچن میرے جیسے بہت سارے ہیں، اور اس کے جوابات بھی، ایسا نہیں اس کے جوابات نہیں، جوابات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سلسلے میں مراجع نے یہ کہا کہ بہتر ہے کہ
کی منقبت ہو، فضائل بیان کیے جائے، سیرت پڑھے جائے، امام کی تعلیمات کو لوگوں تک عام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ مجلس سلسلے وار ہے، چل رہی ہو، تو اس میں اس طرح سے اشارت المسائل بیان کیا جائے کہ گریہ کی نوبت نہ آئے۔ یہ مراجع کے جواب میں اس طرح سے اشارتاً پڑھے جائے کہ گریہ کی نوبت نہ آئے۔ یا پھر اگر دوسرے حوالے سے ذاکرین کے آدابی اصول، یہ مجلس کی کتاب، یہ ایک کتاب کا نام ہے، اور اس میں اس بات کی طرف کہا گیا کہ اگر ایسا عنوان مل جائے کہ جہاں مجلس امام حسین، مجلس اعظم کا انعقاد ہو، تو انہوں نے یہ بات دہرائی ہے، سلسلے وار اگر مسلسل مجلس ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی اس بات سے پرہیز کیا جائے کہ کھلے مسائل اور گریہ سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ جو غم ہے وہ اہل بیت کا غم ہے، اس میں غم زدہ ہونا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، کیونکہ ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کی خوشی میں بھی ہمیں خوش رہنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم کربلا کے مسائل کو ذہنوں میں رکھ کر خدا کی بارگاہ میں امام حسین کی کٹی ہوئی گردن کا واسطہ دے کر کے دعا کرتے ہیں، معبود ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا کہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کے مسائل کا کہ ہمارے تمام تر دشواریاں اور پریشانیاں اور بیماریوں کو دور کر دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے سید سجاد کے قمر حمیدہ کا کہ ہمارے معاشرے کو حسین معاشرہ بنا دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی روز عاشورہ اس حکومت کا کہ ہمارے آخری امام کی تعجیل فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے کربلا کے پیاسوں کا، جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان کی مدد فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے کربلا والوں کی پریشانیوں اور ان کی مصیبتوں کا، جو بے جرم قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے جناب زینب کے اس خطبے کا کہ جس خطبے کے ذریعے انقلاب برپا ہو گیا، معبود ہمارے دلوں میں وہ انقلاب برپا ہو جائے کہ ہمارے اعمال اس لائق ہو جائیں کہ ہم امام کے آوان و انصار میں شمار کیے جا سکیں۔ آپ اللہ سے گزارش ہے مرتبہ پھر سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی